السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خود نبی، ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی اور پردادا حضرت ابراہیم ابو الانبیاء نبیوں کے باپ ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر 26 بار آیا ہے اور ان کو یہ بھی فخر حاصل ہے کہ ان کے نام پر ایک سورہ یوسف قرآن میں موجود ہے، جو سبق اور نصیحت کا بے نظیر ذخیرہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور یوسف کے بھائیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ شروع زندگی سے ہی حضرت یوسف کی دماغی اور فطرتی استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل جدا اور نمایاں تھی۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے اور اللہ کی وحی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے۔ انہی وجہ سے وہ اپنے تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتے تھے، اور یہ محبت یوسف کے بھائیوں سے بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ یا حضرت یعقوب کے دل سے اس محبت کو نکال ڈالے اور یا پھر یوسف کو ہی اپنے راستے سے ہٹا دے تاکہ قصہ پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حسد پر خیالات کو زبردست ٹھیس اس وقت لگی جب یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ ان کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی کے سامنے دہرانا نہیں، ایسا نہ ہو کہ سن کر تیرے بھائی بری طرح پیش آئے، کیونکہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہے اور تیرا خواب اپنی تعبیر میں بہت صاف اور واضح ہے۔ لیکن حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک دن یوسف کے بھائیوں کو ان کے خلاف سازش کرنے پہ مجبور کر ہی دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو ایک گمنام کنویں میں ڈال دو کہ اٹھا لے جائے کوئی مسافر، اگر تم کو کرنا ہی ہے۔ اس مشورے کے بعد سب جمع ہو کر حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے باپ، کیا بات ہے کہ تم کو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں ہے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے۔ یعقوب نے کہا، مجھے اس سے رنج ہے اور دکھ پہنچتا ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم غافل رہو۔ یوسف کے بھائی نے یہ سن کر ایک جوان ہو کر کہا، اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا جبکہ ہم سب طاقتور ہیں تو بے شک اس شکل میں تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔ اب اس کے بعد کنعان کنواں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ گرج یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو سیر کرانے کے بہانے لے گئے اور مشورے کے مطابق اس کو ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جس میں پانی نہ تھا اور مدت سے سوکھا پڑا تھا، اور واپسی میں اس کی قمیض کو کسی جانور کے خون میں تار کر کے روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے باپ، اگرچہ ہم اپنی سچائی کا کتنا ہی یقین نہ دلا دے، مگر آپ کو ہرگز یقین نہ آئے گا کہ ہم دور میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے لباس کو دیکھا تو خون سے لت پت تھا، مگر کسی ایک جگہ سے بھی پھٹا ہوا نہ تھا اور نہ چاک دامہ تھا۔ فوراً حقیقت بھاپ گئے، مگر بھڑکنے، تناؤ تکنیب کرنے اور نفرت و حقارت کا طریقہ اپنانے بغیر پیغمبرانہ علم و فراست کے ساتھ یہ بتا دیا کہ تم کتنا بھی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کیے پر اس کے باوجود تم چھپا نہ سکے۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر حجازی اسماعیلیوں کا ایک قافلہ شام سے مصر کو جا رہا تھا۔ کنواں دیکھ کر انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا۔ یوسف کو دیکھ کر جوش سے شور مچایا، بشارت ہو، ایک غلام ہاتھ آیا۔ گرج اس طرح حضرت یوسف کو اسماعیلی تاجروں کے قافلوں نے
اپنا غلام بنا لیا اور تجارت کے مال کے ساتھ ان کو بھی مصر لے گئے اور بازار میں رواج کے مطابق بیچنے کے لیے پیش کر دیا۔ اسی وقت شاہی خاندان کا ایک رئیس اور مصری فوجوں کا افسر پوتیفار بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے ان کو خرید لیا اور اپنے گھر لا کر بیوی سے کہا، دیکھو اس کو عزت سے رکھو، کچھ عجز نہیں کی، یا ہم کو فائدہ بخشے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ پوتیفار نے حضرت یوسف کو اولاد کی طرح عزت و احترام سے رکھا اور اپنے تمام معاملے اور دوسری ذمہ داری ان کے سپرد کر دی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہو رہا تھا اور اسی طرح جگہ دی۔ ہم نے یوسف کو اس ملک میں اور اس واسطے کہ اس کو سکھائے باتیں کا نتیجہ اور مطلب نکالنا، اور اللہ طاقتور رہتا ہے اپنے کام میں لے کر۔ اکثر آدمی ایسے ہو جاتے ہیں۔ بے شک اس سے آگے کا واقعہ ہم پارٹ 2 میں کور کریں گے۔ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین اور اسلام کے بارے میں پتہ ہو اور اسے دین اور اسلام کے بارے میں اچھی نالج ہو۔ بے شک جب تک کے لیے الوداع، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔